بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ امریکہ نے چین کو ٹیکسس اسٹیٹ میں جو ان کا ہیوسٹن میں قونصل خانہ تھا اسے بند کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے لیے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے۔ یہ خیال رہے کہ امریکنوں نے الزام لگایا کہ جی یہاں تو برسوں سے جاسوسی جو ہے یہاں ہو رہی تھی اور ہم نے اس لیے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے، جبکہ چین کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا اور ہمارا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ امریکہ کے لیے شاید وہ برداشت نہ کر پائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اس کے رد عمل میں ووہان میں امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اچانک امریکہ کو ایسے انتہائی اقدامات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اور کیا ایسے معاملات تھے کہ جنہوں نے صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بنیادی جو فیکٹر ہے وہ چین کے براہ راست کوئی ایسے کانفلکٹ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ جو چین نے ایران میں بہت بڑا اقدام کیا ہے اور ادھر سے چھٹی کروا دی ہے انڈیا کی، اس صورتحال نے خاصا پریشان کیا ہے امریکہ کو، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو ایران کو چین کی تھوڑی سی بھی ہمدردی میسر آ گئی تو یہ تو پتہ نہیں پھر کیا کچھ کار گزریں گے۔ اور اگر جو چین گیم ڈالنے جا رہا ہے، جس طرح وہ ڈالر کو ویلیو لیس کرنے کی دھن اس پہ سوار ہے، تو امریکہ کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا، اس میں یہ پینڈیمک جو اب آیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ شیک ہو گئی ہے ایک طرح سے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ چین نے نہ صرف اس پینڈیمک پہ قابو پایا، بلکہ چین کی 3.7 گروتھ جو ہے نا یہ اکانومی میں آئی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا جانے کس طرح کی وہ پاور ہے۔ ناظرین کرام، یہ چین اور امریکہ کی ٹینشن کی تاریخ کو نئی آئی، یہ تو 1971 میں آپ کو پتہ ہے نا، یہاں وہ آیا تھا جب امریکن وزیر خارجہ جو ان کا سب سے ہنری کسنجر، تو وہ پاکستان نے ایک احسان ان پہ کیا تھا کہ ان کا براہ راست جو رابطہ ہے نا وہ چین سے کروایا تھا، اور پاکستان کی خفیہ فلائٹ ایک چین گئی تھی جہاں ہنری کسنجر نے مذاکرات کیے، جس کے بعد امریکہ نے چین کو قبول کر لیا، اور اس طرح چین کی انٹری جو ہے وہاں پہ ہو گئی UN میں، اور وہ مستقل ممبر جو ہے نا اس کا بن گیا سیکورٹی کونسل کا۔ امریکہ نے یہ اقدام کیوں کیا تھا کہ اس زمانے میں اس کے مقابلے کی پاور جو روس تھی۔ امریکہ اس کے ہمسائے میں کوئی ایسی طاقت چاہتا تھا جو اس کے ساتھ چلے، لیکن جلدی امریکنوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تو معاملہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دونوں کی خاصی ٹینشن بھی چلتی رہی ہے، خصوصاً کوریا میں جو جنگ لڑی گئی تھی نا، یہ اس میں جس کو ہم کولڈ وار کے زمانے کی، تو اس میں ایک فریق چین تھا۔ ویتنام میں بھی امریکنوں کے خلاف صرف رشین نہیں تھے، چین بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ تو ان کے مطلب، لیکن ایسا ایکسٹریم سٹیپ جو ہے نا وہ نہیں لیا گیا تھا جو اب لیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب انڈو پیسیفک جو ہے نا جی، اب اس کے گرد ایک بڑی وار گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں 2 بڑی وار گیم چل رہی ہیں، ایک تو روس نے چلا رہا ہے ہو رہی ہے، اور ایک امریکہ ہو رہی ہے، اور امریکہ مشقیں کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ انڈیا کے ساتھ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ظلم خلیل زاد 1998 میں رینڈ کارپوریشن نے ظلم خلیل زاد کی ایک کتاب ایڈٹ کر کے چھاپی تھی جس کا نام تھا سورسز آف کنفلکٹ، جس میں رینڈ کارپوریشن نے ایمفیسائز اس بات پہ کیا تھا کہ جو یہ اگلی صدی ہے نا، یہ اس میں طاقت معیشت ہوگی، آپ کے ہتھیار نہیں ہوں گے یہ، اور انہوں نے تب سے پلاننگ بھی شروع کر دی تھی۔ ابھی تک تو وہ اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ چائنا سے مضبوط ہے اور ہم اس کو مزید جو ہے وہ معاملات کو آگے چلا لیں گے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ چین نے
ایک دم جو یہ اگریشن دکھائی ہے نا، اب دیکھیے اب اس نے اپنی 40,000 فوج 1 انچ بھی لداخ میں پیچھے ہٹانے سے انکار کر دیا. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ صرف امریکن مداخلت کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ گھس گیا نا وہ چائنا کا جو شمالی سمندر ہے چین کے، وہاں پہ آنا چاہتا ہے. تو چین تو خیر اس کے لیے تیار ہی ہے. اب اگر چین کی رسائی انڈو پیسیفک میں ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایشیا پیسیفک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایران سے شام کا راستہ اس کو ملے گا، اور شام کو جو سمندر ہے نا، یہ یورپ کو جا کے لگتے ہیں. بہت بڑا یہ چین نے اسٹیپ لیا ہے ادھر. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نئی کوئی ریجنل الائنمنٹ جو الائنسز ہیں نا، یہ اب ابھر رہے ہیں. مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ اس کا یہ دیکھیے صاحب، یہ چائنا کا، تو چائنا کے ساتھ رشیا، ایران، ترکی، پاکستان کو بادل نخواستہ آنا پڑے گا. دیکھیے چین نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، اب وہ ہماری جو منافقانہ پالیسی ہے نا وہ نہیں چلے گی، ہمیں ایک طرف اب جھکنا ہی پڑے گا. اور اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آل آؤٹ کھڑے ہوتے ہیں چین کے ساتھ جیسے ایران کھڑا ہوا ہے، تو امریکہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں بھی دوسرا ایران بنا کے رکھ دے. تو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اب یہ چلنا ہوگا. یہ پاکستان کی جو ہے نا جی یہ سفارتکاری اور پاکستان کی جو فورن پالیسی جو ہے، اس کا سب سے نازک ترین مرحلہ ہے یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ قابو پا لیں گے. دیکھیے جو سورسز آف کنفلکٹ ہیں اس کے چین اور امریکہ کے درمیان، اب دنیا نے تو ان کے گردی، ان دونوں ملکوں کے گردے گھومنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت 2 بڑی انویسٹمنٹ کرونا کے دوران قریباً 20 بلین ڈالر کی جو آئی ہیں انڈیا میں. ان میں سب سے اہم جو 2 ایکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے کون ہیں؟ سعودی عرب اور امارات. یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا اسلامی بھائی چارہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بہت تیزی سے نا اپنے مفادات کے گرد گھوم رہی ہے، سمٹ رہی ہے. اب ہمیں وہ جو پرانی ہماری سوچیں ہیں نا یہ خالص اسلامی قسم کی، اور ہم سعودی عرب کو ہم حرمین شریفین کے حوالے سے، میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے رجوع کرنا پڑے گا. ادروائز جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے نا، یہ بڑی اسکلیشن ہونے جا رہی ہے، بڑی سیریس اسکلیشن ہونے جا رہی ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ 2 سنڈوں کے وہ کہتے ہیں گھول میں ہم پیس کر ہی نہ رہ جائیں. تو یہ بھارت سنبھلنے کا وقت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جو جگہ گھر میں آسانی سے میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ شجر لگائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.